بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ ماں سنتے ہی دل و دماغ ایسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں جیسے بارش بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر ہمیشہ ویران نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ درجہ عطا کیا کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہیں ناپ سکے گا۔ ماں کی محبت ہمالیہ کا وہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی چھو سکا اور نہ کوئی چھو سکے گا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پر قربان ہو جایا کرتی ہے۔ ماں کے بارے میں لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ ہر رشتے کی محبت کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر ماں کی محبت ناقابل بیان ہے۔ ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن اپنے اندر کل کائنات سموئے ہوئے ہیں۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ ماں وہ ہے جس کو ایک نظر پیار سے دیکھ لینے سے ہی حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر 7 حج کرائے اور بولا، آج میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ابھی تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جب تو نے سوتے میں بستر گیلا کر دیا تھا، تو تیری ماں ہی تھی جس نے تجھے تو خشک جگہ پر لٹا دیا اور خود گیلی جگہ پر لیٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی ابتدا اور انتہا کو دنیا میں ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہو تو وہ صرف اور صرف ایک لفظ میں مل سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے ماں۔ دنیا کے سارے رشتے ناطے ایک طرف اور ماں جیسا لازوال رشتہ ایک طرف۔ ماں محبت کی وہ ابتدا ہے جو اپنی اولاد کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہے۔ ان 9 مہینوں میں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا میں آنے والے اس بچے کے لیے خود سراپا دعا بن جاتی ہے۔ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، اس کی خاطر وہ کس کس تکلیف سے نہیں گزرتی، لیکن مجال ہے کہ اس اولاد کے لیے ایک ذرا سی شکن بھی اس کے ماتھے پر آتی ہو جو آنے سے پہلے ہی اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا خاتون پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ کر کے اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قصاب مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، ارے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی ماؤں کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے مائیں اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔